اللہ شکر ہے اور تمہارے کے رب کریم نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے ہمیں سوری صورت عطا فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مناسب اعضاء عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ حالانکہ جو رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، خلقک فسواک فعدلک، تجھے ہموار کیا اور تجھے برابر کیا، جہاں تیرے اعضاء سجتے تھے، جہاں تیرا ہاتھ وزن سونا لگتا تھا، اللہ نے وہی اسے لگایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ماں کے رحم میں صورتیں بناتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، ہم نے تجھے صورت عطا کی تو بڑی سونی صورت عطا فرمائی۔ پھر اللہ کہتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ساری مخلوق سے زیادہ حسن عطا فرمایا ہے۔ یہ انسان ساری مخلوق میں سے افضل ہے، اشرف ہے، اکمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کی اس عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، مختلف اعضاء عطا فرمائے، تو پھر ہر عضو کا ایک نصاب بھی رکھا، ہر عضو کا ایک سلیبس رکھا، ایک کرائٹیریا رکھا، ایک لمٹ رکھی کہ فلاں عضو سے تم یہی کام کر سکتے ہو، اگر یہ نہیں کرو گے، اس سے ہٹ کے کرو گے تو وہ میری نافرمانی بن جائے گی، وہ میری ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ اگر اس عضو سے فلاں کام کرو گے تو میری رضا والا کام ہو جائے گا، میں راضی ہو جاؤں گا، میرا محبوب راضی ہو جائے گا، تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک قیامت کے دن کانوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، والبصر آنکھوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، والفؤاد تیرے دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور بھی مقامات پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کے دن وہ دن ہوگا کہ زبان پہ مہر لگ جائے گی، انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے پاؤں بولیں گے، اور ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی جلد بولے گی، کہ انسان کی کھال جو ہے وہ بولے گی۔ انسان حیران ہو کے بولے گا کہ کس نے تجھے بولنے کی طاقت دی؟ تو یہی جلد بول کے کہے گی، جس نے زبان میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، جس نے حال زیرو کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی نے مجھے طاقت عطا فرما دی ہے۔ تو انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اعضاء دیے، تو ان اعضاء کا کوئی سلیبس، کوئی نصاب دیا۔ مثال کے طور پہ انسان کی آنکھ ہے، آنکھ کا ایک نصاب ہے کہ آنکھ کا نصاب کیا ہے؟ آنکھ سے قرآن دیکھا جائے، آنکھ سے کعبے کو دیکھا جائے، آنکھ سے ولی کامل کے چہرے کو دیکھا جائے، آنکھ سے عالم دین کے چہرے کو دیکھا جائے، آنکھ سے اللہ کی مخلوق پہ غور کیا جائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتا ہے کہ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ میں نے تجھے آنکھیں دی تھی کہ تو اونٹ پہ غور کرتا، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی کہ تو پہاڑ کی بلندی پہ غور کرتا، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی کہ آسمان کی بلندی پہ غور کرتا، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی کہ پھیلی ہوئی زمین پہ غور کرتا اور اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرتا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمانوں میں، زمینوں میں، پہاڑوں میں، یہ سمندروں میں نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری نشانیاں تمہارے لیے رکھی تھی، تم ان نشانیوں کو دیکھتے
پھر اللہ کی الوہیت پہ یقین رکھتے، اللہ کے ایک ہونے پہ تم اقرار کرتے، اقرار باللسان و تصدیق مل کر تمہیں حق الیقین ہو جاتا، تمہیں عین الیقین ہو جاتا جب تم ان چیزوں پہ غور کرتے۔ آنکھ دی تھی اللہ نے ان چیزوں کے لیے، اب یہ سلیبس تھا آنکھ کا، اگر ان چیزوں کو دیکھتی تو آنکھ اللہ کے قرب کی جگہ ہوتی، آنکھ اللہ کے قرب دیتی، لیکن اس کا ایک اپوزٹ معاملہ بھی ہے۔ فرمایا النظر سهم من سهام ابلیس، فرمایا یہی نظر ہے، یہی نظر ہے تو اٹھتی ہے تو کبھی شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر بن جاتی ہے، یہی نظر ہے کہ ایمان کی حلاوت لے جاتی ہے، یہی نظر ہے کہ ایمان کی چس ختم کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑ جائے، اگر وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے رسول کی ناراضگی سے اپنی نگاہ کو فوراً نیچی کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے حلاوت ایمان عطا فرمائے گا، اللہ اسے لذت ایمان عطا فرمائے گا، ایمان کا ذائقہ عطا فرمائے گا۔ اللہم تقل للمؤمنین، اے محبوب مومنوں کو فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ مطلب کیا ہے؟ کسی غیر محرم کی طرف نہ پڑے اس کی نظر، کسی غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھے۔ اللہ، ماہ رمضان المبارک کا پہلا خطبہ اس موضوع پہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ تقوی کا ماحول سجا ہوا ہے، بندہ صبح روزہ رکھتا ہے تو پھر آنکھ پہ بھی اس کا پہرا ہوتا ہے، زبان پہ بھی پہرا ہوتا ہے، کان پہ بھی پہرا ہوتا ہے، پیٹ پہ بھی پہرا ہوتا ہے، نفس پہ بھی پہرا ہوتا ہے، دل کے خیال پہ بھی پہرا ہوتا ہے۔ لوگوں نے مذاق سمجھ لیا ہے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام ہے، اور خدا کے بندے تو روزے کا مفہوم نہیں سمجھا، روزہ رکھنا ایسا سوکھا کوئی نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی سونے ایک عورت ہے جو صرف فردی نمازیں پڑھتی ہے، کوئی نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، صرف فرائض نہیں پڑھتی، روزے دار وہ بھی ہے، ایک وہ عورت ہے جو روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ وہ لوگوں کی غیبت بھی کرتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، بہتان بھی لگاتی ہے، لغو باتیں بھی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں، وہ عورت جو صرف فرض پڑھتی ہے اور لوگوں کی چغلیاں نہیں کرتی، لوگوں کے ساتھ بہتان بازی، جھوٹ فراغ نہیں کرتی، زبان کی حفاظت کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے روزے کا اسے پھل عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں گے نصاب زندگی دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ نے آزاد دی ہے، اس کا کوئی کیریئر بھی رکھا ہے، اس کی کوئی لیمٹ رکھی ہے، کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر یہ تقوی کے ماحول میں گزر رہا ہے، اکثر کا تو یہ ماحول میں گزرتا ہی نہیں نا، ہم میں سے اکثر نے تو یہی سمجھا ہوا ہے صرف صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا نہیں، باقی جو مرضی کرو، ایسے روزے کی کوئی اللہ کو پرواہ، کوئی ثمر آور روزہ ایسا نہیں ہوگا، وہی روزہ ثمر آور ہوگا جو روزے، اور حضور نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، ہر قسم کا زنا ہے، صحیح بخاری کے حدیث سے مبارک ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ زنا کا معاملہ کیا ہے، اللہم لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، برا رستہ ہے، بے حیائی سے بچ کے رہو۔ فرمایا زبان پہ کنٹرول، اور حضور نے زبان کا پہلے ذکر کیا ہے، ہاتھ کا بعد میں کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پہلے لسان کا ذکر ہے پھر ید کا ذکر ہے۔ مطلب کیا تھا کہ زبان کا نقصان ہاتھ سے زیادہ ہے، ہاتھ تو نقصان اسے دے گا جو بندہ قریب ہوگا، ہاتھ تو نقصان اسے دے گا کہ ہاتھ میں آزار ہوگا، لیکن زبان کہاں تک پہنچتی ہے؟ بندہ مہلکہ میں بیٹھا ہوا ہے، چگلی اس کی یہاں ہو رہی ہے، بندہ قبر میں ہے، عزت اس کی یہاں لٹ رہی ہے، بندہ کہیں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ 200 روپے لے کے اس کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہا، بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس پہ بہتان لگا رہا، جھوٹ بول کے بندہ سودا فروخت کر رہا ہے،
جھوٹی قسم اٹھا کے بندہ نجائز منافع کما رہا ہے تو زبان کے نقصان زیادہ تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے۔ جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا، ہم درد کنارے بن گئے جب میں طوفانوں نکل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ زبان ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کو اچھا بنا دیتی ہے، یہی برا بنا دیتی ہے۔ فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو مار ہمیں پڑے گی۔ قصور زبان کا ہوگا مکے انسان کو پڑے گے، قصور زبان کا ہوگا مار بندے کو پڑے گی۔ یہ سارے اعضاء صبح سے لے کے شام تک اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زبان، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تک بندہ زبان کو کنٹرول کرتا ہے بہت سی آفتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک نبی نے فرمایا میں یجمع بی بین لحیہ و بین رجلہ اضمن له الجنہ، اور کما قال اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ دو چیزوں کی ضمانت دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ضمانت تو وہی دیتا ہے جو مالک ہوتا ہے، میں توجہ کرنا، ضامن تو وہی بنتا ہے جو مالک ہوتا ہے، ضمانت تو وہی دیتا ہے جو مالک ہوتا ہے۔ اور حضور کسی دنیا کی دولت کی ضمانت نہیں دے رہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو میرے محبوب کی زبان سے نکلتا ہے جو وحی الہی ہوتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں ان سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث کا مزاج بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنایا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حضور مالک جنت ہے۔ میرے پیر مرشد حضور ابو البیان پیر محمد سعید احمد مجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا فرماتا ہے جتنی میری ربوبیت کے پالے ہیں وہ سب محمد کی رحمت کے حوالے ہیں۔ فرمایا محبوب ساری کائنات کا خالق میں ہوں، مالک تو ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی کہیں کہا میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا۔ جب محبوب اور محب کا معاملہ آتا ہے پھر تیرے میرے والے معاملے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو مالک کائنات بنایا ہے، مالک جنت بنایا ہے، دنیا و آخرت کا مالک بنایا ہے، دونوں جہاں ہیں ان کے قبضہ اختیار میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل؟ حضور نے فرمایا ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ، علی انت فی الجنہ، طلحہ انت فی الجنہ، سعد انت فی الجنہ، سعید انت فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح انت فی الجنہ، عبد الرحمن انت فی الجنہ، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر سیدہ قبول اہل الجنہ۔ فرمایا ادھر حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ادھر ابو بکر و عمر کی باری آئی تو فرمایا میرا ابو بکر اور میرا عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ بھی تو نہیں سنانی چاہیے نا یارو، صرف ہر وقت وہی تو نہیں نا، وہ بھی ہمارے سر کے تاج۔ میرے پیر فرمایا کرتے تھے اصحاب ہوں یا آل ہوں یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، یہ ہمارے دونوں پیارے ہیں، یہ آنکھوں کے تارے ہیں۔ اور میں ایک آنکھ سے ہم نبی کے صحابہ کو دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ سے نبی کی آل کو دیکھتے ہیں۔ جو آل کی محبت میں صرف بٹتا اصحاب کی محبت نہ لی وہ بھی گمراہ ہے، جو صرف اصحاب کو لے کے ڈنڈا چل کے سپاہی صحابہ بنا کے بھاگا وہ بھی گمراہ ہے۔ ہاں حق پہ ہے تو اہل سنت ہے، ہاں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، نجم ہے اصحاب اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میں ہمارا تو بیڑا پار ہی ہے کہ ہم صحابہ کی ہدایت کے ستاروں کے نیچے چلتے ہیں اور نبی کی آل کی کشتی میں سوار ہیں۔ ہم تو نبی کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت بانٹی ہے، جنت کا مالک بنایا ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ حضور کا وضو کرایا کرتے تھے، حضور نے فرمایا سن ربیہ مانگ، اب جائز دے دی، مانگ،
اب حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ دولت مانگی، حکومت مانگی، سلطنت مانگی، ولایت مانگی، سیادت مانگی، امارت، کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی نے اسألک کا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، سونے آپ کی سنگت بھی مانگتا ہوں اور آپ سے جنت بھی مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے؟ ابھی کسی نے لست نہیں، تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، ہاتھ اٹھتے نہیں میرے اس دعا کے بعد۔ سونے تجھ سے تجھی کو مانگ کے، توجہ کرو، تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی ساری کائنات، ہاتھ اٹھتے نہیں میرے اس دعا کے بعد۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ حضرت کی سونے جنت مانگتا ہوں، اور حضور نے کہا جنت تو مل گئی اور بھی کچھ مانگ۔ پتا چلا حضور مالک جنت ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی جگہ اور دو رانوں کے درمیان والی جگہ، ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ فرمایا زبان کو حلال جگہ میں استعمال کرو گے، نفس کو حلال جگہ میں خواہش پوری کرو گے، تو محمد جنت کی ضمانت دے دیتا ہے۔ پتا چلا یہ زبان بھی انسان کا عضو ہے، نفس بھی عضو ہے، لیکن اس کا ایک سلیبس ہے۔ یہی آنکھ ہے قرآن دیکھے گی تو ثواب ہوگا، یہی آنکھ ہے قرآن دیکھے گی تو ثواب ہوگا، یہی آنکھ ہے تو کعبہ دیکھے گی تو ثواب ہوگا، یہی آنکھ ہے کسی ولی کامل کا چہرہ دیکھے گی ثواب ہوگا، یہی آنکھ ہے عالم دین کا چہرہ دیکھے گی ثواب ہوگا، اور یہی آنکھ ہے اللہ کے خوف سے روئے گی تو اللہ کے عرش کے سائے کو پائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا نام احمد تولا جائے گا، اللہ کی بات کے کرے گا، یا اللہ تیرے فرشتوں نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، میں نے تو یہ گناہ کوئی نہیں کیے، انہوں نے تو ویسے لکھ لیا ہے۔ توجہ کرنا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا میرے پاس بڑے بڑے گواہ ہیں، تو انکار نہ کر، کہ اگر نہیں یا اللہ تیرے پاس ہیں تو لے کے آ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو یار کل کی خبر کی باتیں تو کیوں کرتا ہے، دیوار کے پیچھے کے علم کی باتیں کیا ہوتی ہیں، وہ کون سا کل ہے جس کی خبر آتا تو نہیں ہے، وہ کون سی دیوار ہے؟ میں کہتا ہوں قیامت کی دیواروں کے بعد کی بھی خبر مصطفیٰ رکھتے ہیں۔ یہ بات کیوں مناتے ہیں؟ قیامت قائم ہوگی، آپ کو پتہ ہے قیامت آنے کے بعد کتنی دیر بعد حساب شروع ہوگا؟ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 300 سال تک حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ کتنے؟ بینک دے مینیجر بیٹھے ہوتے تھے میرے دوست، وہ تے بینک کی جمع کران گئی نا بل، اور تے اللہ ماشاء اللہ اسی آئے اندر بلا لیں گے، کوئی نو کو 5-7 مہینے ہو گئے لینڈ کرنا بھی نہیں تو بے وہ چاند جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم تو فیسیلیٹیٹ کر دیے نا سارا ماحول۔ تو ذرا سوچئے دنیا کی گرمی، مئی جون کے دنوں میں بل جمع کروانا جائے بینک میں تو وہاں پہ کھڑے نہیں ہوا جاتا، تو جہاں 300 سال تک کھڑے رہنا ہوگا، اور نگاہیں عرش کی طرف لگی ہوگی، جسم برہنہ ہوں گے، پاؤں پہ جوتے بھی نہیں ہوں گے، سر پہ پگڑا بھی نہیں ہوگا، اور سورج بھی 1.25 میل پہ ہوگا، اور آج سورج کی پشت ہے، اس وقت چہرہ ہوگا، تمازت، حدت، شدت، گرمی، حرارت زیادہ ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کتنی پریشانی ہوگی کہ سارے اکٹھے ہو کے کہیں گے یارو کوئی مشورہ کرو، کسی بندے کا واسطہ پاؤ۔ ہم کہتے میرے پیر فرما کرتے تھے دنیا میں ان کو مان لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت قیامت کے دن پھر یہ سارے لوگ، ساری امتیں اکٹھی ہو کے 300 سال کا انتظار کرنے کے بعد ساری اکٹھی ہو کے مشورہ کر کے حضرت آدم صفی اللہ کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑیں گے، آپ صفی اللہ ہیں، ابو بشر ہیں، نفخت فیہ من روحی کا تاج آپ کے سر پہ ہے، آپ کو اللہ نے خلقت بیدی کا تاج دیا، اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی خاص روح پھرکی، ابو بشر بنایا، ساری کائنات کے انسانوں کا باپ بنایا، آپ اللہ کی بات مدد کریں، کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سارے اکٹھے ہو کے حضرت نوح نجی اللہ کے پاس آئیں گے، آپ پہلے رسول ہیں، آدم ثانی ہے، آپ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، آپ خلیل اللہ ہیں، جد الانبیاء ہیں، آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، پھر سارے اکٹھے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، آپ
کریم اللہ ہیں, اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں حساب شروع ہو. اللہ کے نبی نے معاشر کے سارے نقشے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے امت کو بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری, ساری امتیں اکٹھی ہو کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئے گی, وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى محمد. آؤ سارے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اب سرکار جب ساری امتوں کو آتے ہوا دیکھیں گے تو سرکار کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے کیا کہیں گے, آنا رہا آنا رہا آنا رہا, تمہیں میرے پاس ہی آنا چاہیے تھا. آج یہ منصب محمد کا ہی ہے. اسائی جباسا کرب کا مقام محمودا. پھر حضور کھڑے ہوں گے, حضور سواری پہ سوار ہوں گے. تو کسی پنجابی کے شاعر نے کہا, سڑکے اتے ناریاں اگئی رسول اللہ پیچھے خلقت ساریاں. ساری امتیں اکٹھی ہو کے جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے, اعلیٰ حضرت نے کہا کلیم و نبی مسیح و صفی خلیل و نبی رسول و نبی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. سونیا پہلے آ جاتی, حضور مقام محمود پہ جائیں گے, سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سر تو کا وشفا تو شفا. محمود سر تو اٹھا, جو مانگے گا ملے گا, جو سوال کرے گا دیا جائے گا, جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی. وہ سما ایسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, آپ کی ساری امت بنی ہے. اور کسی شاعر نے یوں بھی کہا, بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا, یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا. اے پیارے بتا تیرے گیسو یہ کیا مانگتے ہیں. یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی, یہ کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سیاہ وقت امت کی کر دے رہائی. میرے گیسو بس یہی مانگتے ہیں. اور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرمایا کرتے تھے, گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میرے سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں, گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے. اللہ کی بات کے مدد کریں گے, یا اللہ یہ تیرا قہر, یہ تیرا غضب, یہ تیرا جلال, یا اللہ یہ آج کا دن. تو اللہ فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے.